ہمارے پیارے نبی ہی مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا نہ آسمان کو پیدا کیا جاتا، نہ زمین کو پیدا کیا جاتا، نہ جنت کو پیدا کیا جاتا، نہ جہنم کو پیدا کیا جاتا۔ اگر پیارے نبی نہ پیدا ہونا ہوتے تو دنیا پیدا، یعنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا۔ البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے، اہل سنت میں بڑے عالم ہیں۔ اس میں وہ ایک روایت لے کے آئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام نے بھول کر جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، بھول کے اس درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت کا پھل کھا لیا، اب بڑے گڑ گڑا رہے ہیں کیونکہ جنتی لباس اتر گیا، اب رو رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگتے ہوئے ایک تو وہ کلمات کہے جو قرآن پاک میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار مجھ سے میری جان پہ ظلم ہوا، اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو میں بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک تو یہ کلمات کہے جو اللہ نے سکھائے، اور دوسرا سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، معاف تو کر دیا، لیکن اللہ نے پوچھا، اے میرے آدم میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا تو نہیں کیا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ تو نے ان کا وسیلہ دیا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا، میرے جسم میں روح ڈالی، تو میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت ہی میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ جس ہستی کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے نا، وہ ہستی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں واقعی وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے نا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقصود کائنات۔ مستدرک حاکم میں ایک اور روایت منقول ہے جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ آمن بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور آپ کو آپ کا جو امتی بھی ملے آپ اپنی نبوت کی دعوت بھی دیں اور اسے یہ دعوت بھی دیں کہ میرے پیارے محمد پر بھی ایمان لائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، لولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا النار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، جنت بھی پیدا نہ کرتا، جہنم بھی پیدا نہ کرتا۔ اصل مقصود کائنات وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت عموماً بیان کی جاتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر پیارے نبی نہ ہوتے تو کائنات کا نظام نہ پیدا کیا جاتا۔ یہ حدیث کے الفاظ موضوع ہیں، من گڑت ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یعنی خود گڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ وہ معنی کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ دوسری روایات میں لولاک ما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ دنیا کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا ما خلقت الجنہ،
ما خلقت النار، نہ جنت بنتی، نہ جہنم بنتی، نہ آسمان بنتے، نہ زمین بنتی، نہ آدم آتے، نہ نوح آتے، نہ عیسیٰ آتے، نہ موسیٰ آتے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ساری کائنات کو وجود دیا کس کے صدقے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔